حضرت عبداللہ بن جعفر طیار مولا علی کے بھتیجے ہیں اور امام ہیں. اور اتنے میں نال تنبیہ کرنا جاواں 12 امامہ دا لفظ بولنا جائز نہیں. ہم اہل بیت کے 12 امام نہیں مانتے، ہم اہل بیت کے ہر امام کو امام مانتے ہیں. 12 امامہ دا لفظ بولنا جائز نہیں. ہم اہل بیت کے 12 امام نہیں مانتے، ہم اہل بیت کے ہر امام کو امام مانتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت، تم کو مجدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت. اہل بیت پاک میں گستاخیاں بے باکیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت. معزز سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے ایک شخص کا ایک بیان سماعت کیا جس بیان میں اس شخص نے حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار علیہ السلام کا نام لیتے ہوئے یہ الفاظ استعمال کیے کہ حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار مولا علی کے بھتیجے ہیں اور امام ہیں. اور آگے کہتا ہے اور ایتھے میں نال تنبیہ کردہ جاواں 12 امامہ دا لفظ بولنا جائز نہیں ہے. ہم اہل بیت کے 12 امام نہیں مانتے، ہم اہل بیت کے ہر امام کو امام مانتے ہیں. ناظرین کرام، تعجب کی بات یہ ہے کہ یہ بیان ایک ایسے شخص سے سرزد ہوا ہے جس کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ زمین و آسمان میں علوم و معارف کے جتنے بھی دریا ہیں وہ سارے کے سارے اس شخص کے سینے میں موجود ہیں. لیکن یہ بیان سننے کے بعد معلوم یہ ہو رہا ہے کہ یہ شخص عقل و خرد سے بالکل بیگانہ ہے اور اپنے اسلاف کی نصوص سے بھی بالکل بے خبر ہے. اس لیے کہ عقل و خرد سے پیدل آدمی ہی ایک سانس میں جو متضاد بات کی ہے وہ کوئی عقل مند آدمی تو نہیں کر سکتا. ہوش و حواس کے اندر کوئی آدمی ایک سانس میں اتنی متضاد بات تو نہیں کر سکتا کہ ہم اہل بیت کے 12 اماموں کو نہیں مانتے بلکہ ہم اہل بیت کے ہر امام کو امام مانتے ہیں. کوئی اس شخص سے پوچھے کہ جب تم کہہ رہے ہو کہ ہم اہل بیت کے ہر امام کو امام مانتے ہیں تو پھر سوال یہ ہے کہ کیا یہ 12 امام اہل بیت کے امام نہیں ہیں؟ یعنی دنیا کا کوئی ایسا آدمی جس کو علم سے کچھ بھی مس ہو، کیا وہ یہ سمجھ سکتا ہے کہ جب آپ کچھ مخصوص افراد کے بارے میں کسی مخصوص حکم کی بات کریں تو باقیوں کی نفی ہو جائے؟ کوئی بھی عقل مند آدمی اس کو تسلیم کرنے پہ تیار نہیں ہے. جیسے اہل سنت و جماعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حضرت مولا علی، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، حضرت امام حسن مجتبی اور حضرت امام حسین شہید کربلا علیہم السلام کے لیے 5 تن پاک کا لفظ استعمال کرتے ہیں. کیا آج تک کسی کے دل و دماغ میں یہ بات آئی ہے کہ جب ان کو 5 تن پاک کہا تو کیا باقی پاک نہیں ہیں؟
بالیقین اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پاک ہیں، لیکن جب پنجتن پاک کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے مراد باقیوں کی پاکیزگی کی نفی نہیں ہے، باقیوں کی طہارت کی نفی نہیں ہے، اس لیے کہ میں نے ضابطہ یہ بیان کیا کہ جب آپ کسی گروہ سے متعلق یا کسی معین شخص سے متعلق کوئی وصف بیان کرتے ہیں تو اس وصف کا اس بات اس فرد کے اندر یا اس معین گروہ کے اندر تو پایا جاتا ہے، لیکن باقیوں سے نفی نہیں ہوتی جب تک کہ کوئی صریح نفی نہ کرے۔ تو اس لیے جب پنجتن پاک کا لفظ بولا جاتا ہے تو معنی یہ ہوتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری آل مطہرہ پاک ہے، حضور کے صحابہ کرام پاک ہیں، لیکن یہ 5 وہ نفوس قدسیہ ہیں کہ جن پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر مبارک ڈال کر ان کے لیے خصوصی طہارت کی دعائیں کی ہیں، ان کے لیے خصوصی پاکیزگی کی دعائیں کی ہیں۔ تو جس طرح پنجتن پاک کہنے سے 5 نفوس قدسیہ کی پاکیزگی کا اس بات تو ہو رہا ہے لیکن باقیوں کی نفی نہیں ہوتی، اسی طور پر جب 12 امام کا لفظ بولا جاتا ہے تو کسی دوسرے امام کی نفی نہیں ہوتی۔ ہاں، اگر کوئی آدمی یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ یہ 12 ہی امام ہیں اور باقیوں کو ہم امام نہیں مانتے تو اس شخص کے اوپر یہ اعتراض بالکل درست ہے، لیکن اہل سنت و جماعت میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو 12 امام کا لفظ بول کر دیگر اہل بیت کے ائمہ کو سے نکال رہا ہو۔ حضرت امام حسن کے صاحبزادے حضرت امام حسن مثنیٰ علیہ السلام ساری دنیا انہیں امام کہتی ہے، حالانکہ 12 ائمہ میں یہ موجود نہیں ہے۔ یوں ہی سید امام عبداللہ محض علیہ السلام یہ حضرت امام حسن علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، ساری دنیا انہیں امام کہتی ہے، لیکن 12 ائمہ میں سے یہ نہیں ہے۔ اسی طرح آپ کے فرزند ارجمند سید امام محمد ابن عبداللہ محض یعنی سید محمد نفس زکیہ علیہ السلام ساری دنیا انہیں امام کہتی ہے، لیکن یہ 12 ائمہ میں سے نہیں ہے۔ یوں ہی حضرت امام حسین علیہ السلام کی اولاد میں حضرت امام زین العابدین کے فرزند حضرت امام زید علیہ السلام جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پیر و مرشد بھی ہیں اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ بھی ہیں، ساری دنیا انہیں امام کہتی ہے، لیکن یہ ائمہ اثنا عشر میں نہیں ہیں، 12 اماموں میں نہیں ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ اہل بیت اطہار کی شان کو کم کرنے کے لیے محض ایک بہانہ تراش لیا گیا ہے کہ ہم 12 امام کا لفظ نہیں بولیں گے بلکہ ہم تو اہل بیت کے ہر امام کو امام مانتے ہیں۔ اور خدا کے بندے، جب تم اہل بیت کے ہر امام کو امام مانتے ہو تو 12 اماموں کو امام کہنے میں تمہیں کیا قباحت ہے؟ اب رہ گیا یہ مسئلہ کہ کیا 12 امام کا لفظ ہمارے اسلاف نے کہیں استعمال کیا ہے؟ تو آئیے میں چند حوالہ جات آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں فصل الخطاب، اور یہ کتاب ہے خواجہ محمد پارسا نقشبندی بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فصل الخطاب بوصل الاحباب۔ یہ ایک ایسی خوبصورت کتاب ہے کہ جو آدمی صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کے مناقب پڑھنا چاہتا ہے یا صوفیاء کرام بزرگان دین کے حالات پڑھنا چاہتا ہے تو وہ خواجہ محمد پارسا نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ تصنیف مبارکہ ضرور پڑھے۔ اس میں حضرت خواجہ محمد پارسا نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب 12 ائمہ کا ذکر کرتے ہیں تو اس کی فہرست میں آپ یہ ملاحظہ کریں کہ آپ فرما رہے ہیں ذکر و اسامی ائمہ اثنا عشر،
یعنی 12 اماموں کے ناموں کا تذکرہ، تو معلوم یہ ہوا کہ 12 امام کا لفظ کہنا، 12 امام کا لفظ بولنا، یہ ہمارے اہل سنت و جماعت کے اندر ممنوع نہیں ہے، بلکہ ہمارے اسلاف نے 12 امام کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اب آ جائیے، دوسری کتاب ہے، یہ مکتوبات شریف ہیں حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے، اور یہ مکتوب نمبر 123 ہے۔ مکتوبات امام ربانی مکتوب نمبر 123۔ اس میں اس مکتوب شریف کا خلاصہ یہ ہے کہ امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تک پہنچنے کے 2 راستوں کا تعین کرتے ہیں کہ ایک راستہ نبوت کا ہے اور دوسرا راستہ ولایت کا ہے۔ ولایت کے راستے کی تشریح کرتے ہوئے وہ مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے بارے میں فرماتے ہیں، حضرت امیر قبل از نشأت انصری نیز ملاد و ملجا این مقام بودا اند، چنانچہ بعد از نشأت انصری و ہر کرا فیض و ہدایت ازیں را می رسید بتوسط ایشاں می رسید۔ یعنی حضرت مولا علی اس دنیا میں آنے سے پہلے اپنی نشأت انصری سے قبل بھی یہ فیضان ولایت جو ہے وہ تقسیم کرتے رہے ہیں، اور جو بھی ہدایت کے اس فیض تک پہنچا ہے وہ مولا علی کے ذریعے سے ہی پہنچا ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں، ایشاں نزد نقطہ منتہائے این را اند و مرکز این مقام با ایشاں تعلق دارد، اور اس کا تعلق بھی مولا علی کی ذات سے ہے۔ و چون دورہ حضرت امیر تمام شد، جب حضرت مولا علی کا دور مکمل ہوا اور آپ کی شہادت ہوئی، ای منصب عظیم القدر بحضرات حسنین ترتیباً، پھر آپ کے بعد ترتیباً حضرات حسنین کریمین اس مقام پر فائز ہوئے، یعنی امام حسن اور امام حسین ترتیباً، یعنی اول با امام حسن و بعد ازاں با امام حسین رضی اللہ عنہ مفوض و مسلم گشت، کہ اس کے بعد حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین اس منصب پہ فائز ہوئے۔ و بعد از ایشاں ہاں منصب بہر یکے از ائمہ، پھر ان کے بعد یعنی حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کے بعد ان ائمہ یعنی از باقی 12 امام، یہ فارسی کا لفظ ہے، 12 امام کا معنی ہے یعنی 12 ائمہ میں سے باقی، یعنی حضرت علی کا ذکر بھی ہو گیا، حضرت امام حسن کا ذکر بھی ہو گیا، حضرت امام حسین کا ذکر بھی ہو گیا، تو کہا کہ ان کے بعد یعنی امام حسین کے بعد 12 اماموں میں سے باقی امام، اب پھر انہوں نے دوبارہ تمام کے اسماء گرامی، اگرچہ 3 کا تذکرہ انہوں نے کر دیا تھا لیکن پھر وہ دوبارہ 12 اماموں کا لفظ بولا، تو فرماتے ہیں یعنی از باقی 12 امام و ایشاں ایند، اول امام حضرت علی، دوم امام حسن، سوم امام حسین، چہارم امام زین العابدین، پنجم امام محمد باقر، ششم امام جعفر صادق، ہفتم امام موسیٰ کاظم، ہشتم امام علی ابن موسیٰ رضا، نہم امام محمد تقی، دہم امام محمد نقی، یازدم امام حسن عسکری، 12 امام مہدی رضی اللہ عنہم اجمعین، 12 علی ترتیب و تفضیل قرار گرفت۔ یہاں دوبارہ انہوں نے 12 امام کا لفظ بولا، اس سے معلوم یہ ہوا کہ امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 12 امام کا لفظ بول رہے ہیں۔ پھر اسی مکتوب مبارک 123 کے آخر میں
وہ ایک روایت ترمذی شریف اور مشکاہ شریف کی ایک روایت لاتے ہیں اور اس کے بعد پھر ائمہ اہل بیت اطہار کا ذکر کرتے ہوئے وہ فرماتے ہیں کہ حضرت خاتون جنت کا نام بھی لیا، حضرت مولا علی کا نام بھی لیا، حضرت مرتضیٰ و فاطمہ الزہرا و حسنین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اتم است، یعنی یہ مقام جو ہے ان ہستیوں میں درجہ اتم ہے۔ و در بقیہ ائمہ اثنا عشر، اور پھر فرمایا کہ بقیہ یعنی 12 اماموں میں سے بقیہ امام، پھر انہوں نے دوبارہ 12 اماموں کے نام لیے، اول امام علی، دوم امام حسن، سوم امام حسین، چہارم امام زین العابدین، پنجم امام باقر، ششم امام جعفر صادق، ہشتم امام موسیٰ کاظم، دوبارہ یہ ذکر آ گیا، نہم امام محمد تقی، دہم امام محمد نقی، یازدم امام حسن عسکری، دوازدم امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ تو یہ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے مکتوبات میں جگہ جگہ پر 12 امام کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، اب میں ایک ایسی ہستی کا حوالہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو دنیا قادیانیت کے فاتح ہیں، امام المسلمین، رئیس المجددین، حضور اعلیٰ سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب گیلانی چشتی نظامی رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ اپنے ملفوظات، مکتوبات اور اپنی تصانیف میں متعدد مقامات پر کہیں 12 امام علیہم السلام کا لفظ بولتے ہیں، کئی جگہوں پہ 12 امام علیہم السلام کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ ملفوظات مہریہ ہے، اور ملفوظات مہریہ میں ملفوظ نمبر 162 ہے اور اس کا صفحہ نمبر 121 ہے۔ تو آپ ائمہ اہل بیت اطہار کی شان بیان کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ اہل علم کو چاہیے کہ اہل بیت کرام کے مشاہیر ائمہ 12 علیہم السلام کے مرویہ مناقب و فضائل کو نسب العین بنائیں۔ یہ جو مولوی صاحب ہاتھ اٹھا کر کہہ رہے ہیں کہ 12 امام دا لفظ بولنا جائز نہیں، تو حضور اعلیٰ امام المسلمین تو ائمہ 12 علیہم السلام کہہ کر 12 امام کا لفظ استعمال کر رہے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ ان کے مرویہ مناقب و فضائل کو نسب العین بنائیں، اور خوف خدا کرتے ہوئے ایسی تقریروں سے کنارہ کش رہیں کہ کیا ہوتا اگر حسین یزید کی بیعت قبول کر لیتا، معاذ اللہ بنو امیہ کا خاندان تو ختم ہو گیا، لیکن ان کے سکہ کی تاثیر و تصرف اب تک بھی بعض دلوں پر اثر انداز ہے۔ اب اس سے اگلا ملفوظ جو ملفوظ نمبر 163 ہے اور صفحہ نمبر 122 ہے، اس پر بھی حضور اعلیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک سوال کے جواب میں کہ بعض لوگوں نے آپ سے کسی نے پوچھا کہ بعض شیعہ جو ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حق میں نازیبا کلمات کہتے ہیں اور انہیں ائمہ اہل بیت کی طرف منسوب کرتے ہیں، تو اس کا جواب دیتے ہوئے حضرت اعلیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ گروہ اہل محبت و عشق کے جگر گوشہ ہائے نبوت کی فرط محبت سے جاں پر از غم اور دل غیر سے خالی رکھتے ہیں، انہوں نے یہ سب و شتم کی راہ نہیں پکڑی۔ تبرہ اور سب و شتم کو محبت حسنین سے کیا واسطہ، ایسی غلط روایات کی طرف ہرگز التفات نہیں کرنا چاہیے جن سے کتاب و سنت کی ذرہ برابر خوشبو بھی دماغ میں نہیں پہنچتی، اور انہیں ائمہ اثنا عشر کی طرف منسوب کرنا بھی ایک قسم کی بے ادبی ہے۔ یہاں حضرت اعلیٰ نے 12 امام کا لفظ بولا،
دوبارہ سن لیجئے اور انہیں یعنی تبرہ کے الفاظ کا بولنا اور انہیں ائمہ اہل بیت کی طرف منسوب کرنا، حضرت اعلیٰ فرماتے ہیں انہیں ائمہ اثنا عشر کی طرف منسوب کرنا بھی ایک قسم کی بے ادبی ہے۔ اہل السنت والجماعہ اور علماء زمانہ حال کو چاہیے کہ ذریت رسول کی اہانت نہ کریں۔ یہ ملفوظات مہریہ تھا جس میں آپ نے کہیں 12 امام کا لفظ استعمال کیا اور کہیں 12 امام کا لفظ استعمال کیا۔ اب حضور اعلیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی ایک اور تصنیف ہے فتاوی مہریہ شریف۔ فتاوی مہریہ شریف میں یہ آخری جو سوال ہے علم التجوید سے متعلق، اس سے پچھلا سوال یعنی آخری سوال سے قبل سوال جس میں آپ سے چند سوالات کی بابت پوچھا گیا اور اس کے جواب میں حضرت اعلیٰ محدث گولڑوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ان سوالوں کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ سنی و شیعہ، اور یہ صفحہ نمبر 146 فتاوی مہریہ اور اس کا صفحہ نمبر 146 ہے، آپ فرماتے ہیں سنی و شیعہ دونوں فریق اس بات پر متفق ہیں کہ 12 امامان اہل بیت 12 امامان اہل بیت میں خلافت خاصہ اور مشابہت انبیاء والا معنی پایا جاتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہمارے اسلاف نے، ہمارے اکابرین نے، ہمارے بزرگوں نے 12 امام کا لفظ بولا ہے اور یہ لفظ بولنا بالکل درست و جائز ہے۔